بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ باب افعال سے فعل ماضی اور فعل مضارع کی ہم پریکٹس کر رہے تھے، اور اس میں قرآن پاک کی آیات آج ہم نے پڑھنی تھی، سمجھنی تھی۔ باب افعال وہ ہوتا ہے کہ جس میں فا عین لام کلمے سے پہلے، یعنی فاعل سے پہلے ایک حمزہ ہے، ایکسٹرا حمزہ بیفور پاسٹ فارم، جیسے عین را اور ضاد سے پہلے حمزہ ہے اعرض، فا سین دال سے پہلے حمزہ ہے افسدہ۔ تو پاسٹ فارم میں اس کے حمزہ ہوتا ہے سٹارٹ میں، اور پریزنٹ اور فیوچر فارم کی علامت یہ ہے کہ اس کی جو یا ہے اس پر پیش ہوتا ہے، یعرضو نہیں ہوتا، یعرضو نہیں ہوتا، بلکہ یعرضو، یغرقو، یفسدو۔ تو قرآن پاک میں جہاں ہمیں یا پر پیش اور سیکنڈ لاسٹ کلمے کے نیچے زیر نظر آئے گی تو ہم اسے باب افعال سمجھیں گے۔ یعنی دو علامتیں ہوئیں، نمبر ایک یہ کہ ابتدا میں یا ہو، نمبر دو آخر سے پہلے والا کلمہ یعنی سیکنڈ لاسٹ لیٹر اس کے نیچے زیر ہو۔ یہ ضروری ہے، اس کو یاد رکھیے گا، کیونکہ یہی ایک چیز ہے جو فرق کرتی ہے معروف میں اور مجہول میں، یعنی ایکٹیو وائس میں اور پیسو وائس میں۔ پیسو وائس آپ نے پڑھا نہیں ہے ابھی، لیکن اس فرق کو ابھی یہاں یہ یاد رکھیں کہ باب افعال میں صرف یا پر دمہ یا یا پر پیش ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ سیکنڈ لاسٹ لیٹر کے نیچے زیر ہونا بھی ضروری ہے، تبھی ہم اس کو باب افعال میں کنسیڈر کریں گے۔ اور جب باب افعال میں کنسیڈر کریں گے تو اس کا ترجمہ بھی پھر ہم اسی انداز کا کریں گے جیسا باب افعال کا ہوتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بڑا فرق آ جاتا ہے۔ غرقہ کا مطلب ہے غرق ہونا، یہ ثلاثی مجرد میں ہے، لیکن اغرقہ جب باب افعال میں آیا تو اس کا مطلب ہے غرق کرنا، ٹو میک سم ون ڈرون۔ اور فسدہ سے ہو گیا افسدہ، افسدہ کا مطلب ہے کہ کرپشن پھیلانا، فساد پھیلانا۔ اسی طریقے سے اعرضہ کا مطلب ہے اعراض کرنا، اور غرق کا مطلب ہے غرق کرنا، غرق ہونا، اور اغرقہ کا مطلب ہے غرق غرق کرنا، کرنا، یس۔ اور تو اس کو اسی مطلب طرح غرق ہونا۔ ہاں نکیرہ کا مطلب ہے یا کہ انکار کرنا، نہیں انکرہ کا مطلب ہے انکار کرنا۔ اسی طرح ہلکہ کا مطلب ہے ہلاک ہونا، اور اہلکہ جب باب افعال میں آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے ٹو ڈسٹروائے، یعنی ہلاک کرنا۔ جیسے قرآن پاک میں ارشاد ہوا، چند آیتیں آپ کے سامنے ہیں، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا۔ یعرفون، یعرفون کیا مطلب ہے یعرفون کا؟ یعرفونا وہ تعارف کرواتے ہیں، وہ پہچانتے ہیں۔ عرف یعرفو، بالکل باب ضرب یضربو میں آتا ہے، عرف یعرفو کا مطلب ہے پہچان، یعرفون تو ریکگنائزیشن۔ باب افعال نہیں ہو جائے گا؟ نہیں، یہ باب فعال نہیں ہے نا، کیونکہ اس کی یا پر پیش نہیں ہے۔ یعرفون یہ ہاں ہاں، وہ جو لفظ ہے وہ آگے آ رہا ہے باب فعال والا، لیکن جو مجرد کے ہیں، ثلاثی یعرفون مجرد کے، وہ تو اپنی جگہ باقی رہیں گے۔ یعنی وہ پہچان کراتے ہیں۔ ہاں وہ پہچانتے ہیں، وہ پہچانتے ہیں، پہچان کرانا نہیں۔ یعرفون نعمت اللہ، وہ پہچانتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو، ثم ینکرونہا، پھر وہ انکار کرتے ہیں اس کا، یعنی ان نعمتوں کا۔ یعرفون نعمت اللہ، وہ پہچانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، ثم ینکرونہا، پھر وہ انکار کرتے ہیں اس کا، یعنی ان نعمتوں کا، وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور ان میں سے اکثر کافر ہیں۔ تو یہ ینکرو یہ ہے باب افعال۔ تو ینکرون، ینکرو وہ انکار کرتا ہے، ینکرون وہ سب انکار کرتے ہیں۔ یعرفو وہ پہچانتا ہے، یعرفون وہ سب پہچانتے ہیں۔ تو یہ دو ورب اس آیت میں آپ کے سامنے آئے ہیں، اس کو نوٹ کر لیں۔ یعرفون وہ پہچانتے ہیں، اور ینکرون وہ انکار کرتے ہیں۔ یعرفون نعمت اللہ، وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، ثم ینکرونہا، پھر ان نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور ان میں سے اکثر کافر ہیں۔ اب اہلکہ اور یہلکو کی چند آیتیں جن کا میں ترجمہ آپ کے سامنے کروں گا۔ دیکھیں، ہلکہ کا مطلب ہلاک ہونا، اور اہلکہ کا مطلب ہلاک کرنا۔ اولم یروا، کیا انہوں نے نہ دیکھا، کم اہلکنا، کتنے ہم نے ہلاک کر دیے۔ کم کا مطلب کتنے، ہاؤ مینی یا ہاؤ مچ، کتنے ہلاک کر دیے ہم نے۔ اہلکا اس نے ہلاک کیا،
اہلکو ان سب نے ہلاک کیا، اہلکتا آپ نے ہلاک کیا، اہلکتم آپ سب نے ہلاک کیا، اہلکتو میں نے ہلاک کیا، اہلکنا ہم نے ہلاک کیا۔ الم یرو کیا انہوں نے نہ دیکھا، کم اہلکنا کتنے ہلاک کر دیے ہم نے، من قبلہم ان سے پہلے، من قرن، قرن کہتے ہیں ایک صدی کو، ایک زمانے کو، زمانے میں سے کتنے ہم نے پہلے ہلاک کر دیے، مکناہم فی الارض ہم نے انہیں مکان دیا تھا زمین میں، یا ہم نے انہیں قوت اور طاقت اور سلطنت دی تھی زمین میں۔ تو کیا وہ نہیں دیکھتے کہ جن کو ہم نے پہلے زمین میں سلطنت دی، ایک روب اور دبدبہ دیا، سکونت دی، مکان دیے، اور ان میں سے کتنوں کو ہم نے ہلاک کر دیا؟ کیا یہ چیز نہیں دیکھتے؟ یعنی یہ دیکھنے کا مطلب یہ کہ یہ دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کرتے، قرآن میں پڑھ کر سن کر عبرت حاصل نہیں کرتے۔ علم کا مطلب کیا ہوگا؟ آ کا مطلب ہے کیا، اور لم کا مطلب ہے نہیں۔ علم یرو کیا وہ نہیں دیکھتے، اور یرو جو ہے وہ رؤیت سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، تو لم یرو وہ نہیں دیکھتے۔ علم یرو کیا وہ نہیں دیکھتے، کتنے ہم نے ہلاک کیے ان سے پہلے زمانے میں سے، جنہیں ہم نے زمین میں قرار دیا تھا۔ مکنہ مکان دیا تھا، قید بھی ہو سکتا ہے۔ قرار، ہاں مکان دیا تھا یا قرار دیا تھا، سلطنت دی تھی یا وہ دیا تھا، صرف رہائش نہیں بلکہ ان کا حکم چلتا تھا، ان کا مکنہ سکہ کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے مکنہ کا؟ مکنہ ہے تو یہ سکونت اور مکانت سے ہی، یعنی ہم نے قرار دیا انہیں، لفظی مطلب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ تو ہم نے ہلاک کیا انہیں، بِذُنُوبِهِمْ ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ تو ہم نے ہلاک کیا انہیں، بِذُنُوبِهِمْ ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وَأَنشَأْنَا اور ہم نے، انشأ ينشئ کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ بھی باب فعال ہے، یہ دیکھیے انشأ کا لفظ میرے خیال ہے آیا ہے، یہ رہا۔ انشأ کا مطلب ہے ٹو میک سم تھنگ، انشأ اس نے بنایا، انشأو ان سب نے بنایا، انشأتا آپ نے بنایا، انشأتم آپ سب نے بنایا، انشأتو میں نے بنایا، انشأنا ہم نے بنایا، انشأنا ہم نے بنایا، اسے پکڑ کے رکھیے گا، انشأنا ہم نے بنایا۔ تو وہ انشأنا اور ہم نے بنایا، من بعدہم ان کے بعد سے، قرنن آخرین دوسروں کا زمانہ، قرنن زمانہ، آخرین دوسرے لوگوں کا۔ تو فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ اور ہم نے ان کے بعد ایک نیا زمانہ بنایا، دوسروں کا زمانہ بنایا۔ آخری کا مطلب آخر والے ہوتے ہیں، دوسرا مطلب آخر، آخرین جمع ہے آخر کی، اور آخر کا مطلب ہوتا ہے دوسرا۔ جو آخر ہے وہ ہے لاسٹ، اور آخر جو ہے وہ ہے سیکنڈ۔ آخر جو ہونا زبر ہے، آخر کا مطلب دوسرا، اور آخر کا مطلب آخری۔ یہ ذنوب کا مطلب ہوتا ہے گناہ، 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 ذنوب ذنبن کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے گناہ۔ زم کس کی جمع ہے؟ زم، ذنوب جو ہے وہ جمع ہے ذنبن کی، ذنبن کہتے ہیں، ذا زمبن، نون اور با، ذنبن۔ زمبن گناہ۔ یہ جناح اور زمبن دونوں ایک ہی لفظ ہے؟ نہیں، جناح حرج ہے، حرج پہلے بھی آپ نے ایک بار پوچھا تھا، جناح جو ہے وہ حرج ہے، اور ذنوب جو ہے وہ گناہ ہے۔ اچھا ٹھیک ٹھیک۔ کچھ اور بھی لفظ تھا گناہ کے لیے میرے خیال ہے، زم کے علاوہ آپ نے کچھ کچھ پڑھا تھا۔ آیا ہوگا، یقیناً آیا ہوگا۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا اور کتنی ہی بستیاں، وَكَم مِّن قَرْيَةٍ اور بستیوں میں سے کتنی، أَهْلَكْنَاهَا ہم نے ہلاک کیا انہیں، کیونکہ کم کا مطلب ہوتا ہے ہاؤ مینی یا ہاؤ مچ، تو ہم نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دی، من قریۃ بستیوں میں سے کتنی بستیاں، اہلکنا ہم نے ہلاک کیا، ہا اس کو، ہا کی ضمیر چونکہ قریہ کی طرف ہے اس لیے مؤنث ہے، ٹھیک ہے، یہ آیت بھی نوٹ کر لیجیے گا۔ کذبوا بآیات ربہم انہوں نے
جھٹلایا، تکذیب کی، بآیات ربہم، اپنے رب کی آیتوں کے ساتھ، انہوں نے جھٹلایا اپنے رب کی آیتوں کو، انہوں نے جھٹلایا اپنے رب کی آیتوں کو، فأہلکناہم بذنوبہم، تو ہم نے ہلاک کیا، فا کا مطلب تو، ہم نے ہلاک کیا انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے، کے سبب بہم، ٹھیک ان ہے، کے گناہوں کے سبب، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے غرق کیا، یہ دیکھیں یہ بھی باب افعال ہے، اغرقا یغرقو، اغرقنا ہم نے ہلاک کیا، آل فرعون، فرعون کی آل کو، یہ کذبو وہ جھوٹ بولنے والے سے ہے؟ نہیں وہ بغیر تشدید کے ہے، صرف کذبو ہو نا، کذبو تو وہ ثلاثی مجرد کا فعل ہے، کذبو، کاف، ذال اور با، یہ ہو گیا کذبہ، کذبہ اور کذبو، یا کذبہ اور کذبو، لیکن یہ ہے کذبہ، تو اس کا مطلب یہاں پر ذال جو ہے وہ 2 مرتبہ ہے، تو یہ ثلاثی مجرد نہیں ہے، یہ ثلاثی مزید فی ہے۔ ثلاثی مزید فی کے 12 ابواب ہیں، جس میں سے بھی آپ نے ایک پڑھا ہے باب افعال، اگلا آپ پڑھیں گے باب تفعیل، اس کے اندر یہ ورب آئے گا کذبہ۔ کذبہ کا مطلب کیا بتایا آپ نے؟ کذبہ کا مطلب ہے جھٹلانا، تکذیب کرنا، تو کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے تکذیب کی اپنے رب کی آیات کی، فأہلکناہم، تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کیا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، اور کتنے ہی ہلاک کیے ہم نے زمانوں میں سے، صدیوں میں سے، نوح علیہ السلام کے بعد سے، یعنی نوح علیہ السلام کے زمانے میں تو جو طوفان آیا اور ساری کی ساری کائنات غرق ہو گئی، سوائے ان چند لوگوں کے جو حضرت نوح کے ساتھ تھے، لیکن وہ کوئی آخری نہیں تھا، اس کے بعد بھی وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نوح، نوح کے بعد سے بھی ہم نے، قرن بھی نہیں، قرون، قرون جمع ہے قرن کی، اور قرن کہتے ہیں ایک صدی کو یا ایک زمانے کو، تو کتنے ہی زمانے، کتنی ہی صدیاں، صدیوں میں رہنے والے لوگ جن کی عمر 200 400 500 سال ہوتی تھی، 600 سال ہوتی تھی، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، کتنے ہی ایسے زمانے گزرے نوح علیہ السلام کے بعد کہ ہم نے انہیں ہلاک کیا۔ تو یہ لفظ قرآن پاک میں کئی جگہ آپ دیکھیں گے، دیکھیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، دوبارہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، کم أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، ترجمہ وہی ہے، کتنے ہی ہم نے ہلاک کیے ان سے پہلے زمانوں میں سے، کتنے ہی ہم نے ہلاک کیے ان سے پہلے لوگ، بستیاں، زمانے، صدیاں۔ فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے تکذیب کی اس کی، فَأَهْلَكْنَاهُمْ، تو ہم نے ہلاک کیا ان کو۔ ان آیتوں کے ترجمہ میں یوں ریپیٹ کرتا ہوں کہ اس میں آپ نے خاص ضمائر کا خیال رکھنا ہے، کہ دیکھیں فا الگ ہے، اہلکنا الگ ہے، اہلکنا اور پھر ہم الگ ہے، ہم نے ہلاک کیا ان کو، وہ کون ہے؟ وہ سب جو کذبو کے فاعل ہیں، جنہوں نے تکذیب کی تھی، اور کذبو کا جو آبجیکٹ ہے وہ یہو ہے، جس کی تکذیب کی تھی وہ کوئی سنگولر تھا، جس کی تکذیب کی گئی تھی وہ جمع نہیں تھا، بلکہ وہ کوئی ایک شخص تھا، کیونکہ جب ہی ہو آیا ہے، فَكَذَّبُوهُ، تو وہ ایک کون ہے؟ وہ زمانے کے اللہ کے نبی ہوں گے، تو انہوں نے تکذیب کی اس کی، فَأَهْلَكْنَاهُمْ، تو ہم نے ہلاک کیا ہم ان سب کو، ان فی ذلک لآیۃ، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے۔ اب آیت کا جو اگلا حصہ ہوگا تو پھر اس کا اسی اعتبار سے یہ فَكَذَّبُوهُ جو ہے وہ باب افعال میں سے تو نہیں ہے نا؟ یہ نہیں، باب تفعیل میں سے پڑھیں گے، آپ ایک آدھ 2 دن میں 2-3 کلاسوں میں پڑھیں گے۔ بیسیکلی یہ کذبو ہے، کذبو ہے، یہ اصل کا اس کا جو سنگولر ہے وہ ہے کذبہ، کذبو کا کذبہ، مطلب ہے کذبو، انہوں نے انہوں نے جھٹلایا، جھٹلایا، کذبو، کذبو پس انہوں نے جھٹلایا اسے، بالکل ٹھیک ہے۔ پس انہوں نے جھٹلایا اسے، فا تو اہلکنا ہم نے ہلاک کیا ہم ان سب کو، ان بے شک فی ذالک اس میں نشانیاں ہیں،
ضرور نشانی ہے، کیونکہ لام بھی آ رہا ہے نا، ان لآیتن، تو یہ جو لام ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ضرور، ان بے شک فی ذالک اس میں لآیاتن نشانیاں ہیں، ضرور نشانی ہے. ضرور نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے اہلکنا والی آیات دیکھ لی، اور اب آتے ہیں آگے، چلتے ہیں ابھی مزید. تو ویسے بلال بھائی زیادہ ڈر لگنے لگا، اب تو چیزیں زیادہ بھولنے لگی ہیں پہلے سے. بھولنے لگی ہیں؟ پہلے تو ڈر کم لگتا، ڈر زیادہ ہو گیا. ڈر زیادہ ہو گیا ہے ہاں. کس حوالے سے؟ یہی کہ اس کو پہلے آسانی سے کر لیتے تھے، اب ذرا مشکل ہو رہی ہے. اب جیسے جیسے آگے بڑھتا جا رہا ہے تو وہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں. تو ابھی 24 کلاسیں ہو جائیں گی نا انشاءاللہ، تو پھر ہم ایک ٹیسٹ بھی لے لیں گے، اور ٹیسٹ سے پہلے ہم کچھ ریویژن کا بھی رکھ لیں گے انشاءاللہ، تاکہ یہ سب کور اپ ہو جائے انشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں. افسدہ یفسدو ایک اور باب تھا، سوری اسی باب کا، باب افعال کا ایک اور سمجھنے کی ایک نئی وکیب. افسدہ اس نے فساد کیا، اور یفسدو وہ فساد کرتا ہے، اور اس کی جمع ہے یفسدون، وہ سب فساد کرتے ہیں. تو اب یفسدو اور یفسدون والی آیات ہم دیکھتے ہیں. جی یفسدون باب افعال ہے نا، یفسدو باب افعال ہے، جس میں یا پر پیش ہے اور سیکنڈ لاسٹ کلمے کے نیچے زیر ہے، وہ باب افعال ہے. یہ دونوں باتیں لکھ لیں، یا پر پیش ہو وہ لکھ لی. اور سیکنڈ لاسٹ کلمے کے نیچے زیر ہو. تو وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، وہ توڑتے ہیں، قطع کرتے ہیں، کاٹتے ہیں. قطع یقطع، باب فتح یفتح، جس کا مطلب کاٹنا. اردو میں بھی قطع ہی بولا جاتا ہے، جیسے قطع تعلق. وَيَقْطَعُونَ، اور وہ قطع کرتے ہیں، ما امر اللہ بہ ان یوصل، کو جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کا کہ اسے جوڑا جائے. این یوصل، کہ اسے ملایا جائے. یوصل جو ہے وہ وصل سے ہے. وہ کاٹتے ہیں اس کو جس کا اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں. اولئک لہم اللعنۃ، یہی وہ لوگ ہیں ان کے لیے لعنت ہے. یہی وہ لوگ ہیں ان کے لیے کے لیے کا ترجمہ میں کیوں کر رہا ہوں، کیونکہ اس میں لام لگی ہوئی ہے. لہم ان کے لیے لعنت ہے، ولہم اور ان کے لیے سوء الدار برا گھر ہے. ان ہوگا یا ان ہوگا جی؟ ان کے لیے، ان کے لیے ایک ہی بات ہے. اچھا، تو ان کے لیے لعنت ہے یا ان کے لیے لعنت ہے، کہ قریب قریب ہوتے ہیں تو ہم ان کا کہہ دیتے ہیں، دور ہوتے ہیں تو اس کو میں ایک دفعہ ان کا کروں. وَيَقْطَعُونَ، ہاں کریں. اور وہ قطع کرتے ہیں، تعلق کرتے ہیں. وہ ما تعلق نہیں، وہ قطع کرتے ہیں. کس چیز کو وہ قطع قطع کرتے ہیں؟ الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، وہ لوگ جو فساد کرتے ہیں زمین میں، ولا یصلحون، اور اصلاح نہیں کرتے. یہاں باب افعال کے دو لفظ ہیں، ایک یفسدون اور ایک ہے یصلحون. دونوں کا اعراب دیکھ لیجئے، ایک ہی ہے. الذین، وہ لوگ، یفسدون فساد کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، ولا اور نہیں، یصلحون صلح کرتے، اصلاح کرتے. اصلاح کرتے. اصلح یصلح کا مطلب اصلاح کرنا، یہ بھی باب افعال ہے. یہ دیکھیں ابھی ہم نے پڑھا تھا، یہ رہا اصلح یصلح، ٹو میک سم تھنگ گڈ، کچھ اچھا کرنا، اصلاح کرنا. تو وہ اصلاح نہیں کرتے بلکہ فساد کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں. قالت، وہ بولی، قالت وہ بولی، یعنی بولنے والا مرد نہیں ہے بلکہ عورت ہے، کیونکہ آخر میں تا آ رہی ہے، اور یہ ہمیں ناصر بھائی نے بتایا تھا. عورت تو قالت، تو بولنے والی ہے. قالت، وہ بولی، ان الملوک اذا دخلوا، جب بے شک بادشاہ جب داخل ہوتے ہیں، قریتن بستی میں، افسدوہا، تو وہ اس کو بگاڑ دیتے ہیں، اس کا فساد کر دیتے ہیں. یعنی جب بلقیس، تخت بلقیس والا واقعہ تو مشہور ہے، جب بلقیس کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے خط آیا تو بلقیس نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. تو وزیروں نے کہا کہ ہم طاقتور ہیں، ہم مقابلہ کریں گے. تو بلقیس نے کہا، قالت، بلقیس کہنے لگی، ان الملوک اذا دخلوا، بے شک بادشاہ، ملوک جمع ہے ملک ان کی،
یا ملکن کی. ملکن بادشاہ اور ملکن تو فرشتہ ہوتا ہے. تو بے شک جب بادشاہ داخل ہوتے ہیں عام طور پر، اذا دخلوا جب وہ داخل ہوتے ہیں قریتن کسی بھی بستی میں، کسی علاقے میں جب آتے ہیں تو افسدوہا پھر ستیہ ناش کرتے ہیں اس کو. ظاہر ہے کہ جو بات نہیں مانتا اس کو، اور میں یہ نہیں چاہتی کہ فساد ہو. ٹھیک ہے. تو یہ چند آیات ہوئی، مزید آیاتیں بھی جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ تاکہ اس کی پریکٹس اچھی ہو جائے. یہ ایک باب افعال کا ایک اور پیج، پہلے اس کی کچھ وکیبز دیکھ لیں. ایکسٹرا حمزہ بیفور پاس فارم، اور یہ ویک لیٹرز ہیں. ویک لیٹرز یعنی واو اور یا، یہ مڈل میں ہے. اقامہ اس نے قائم کیا، اور اذاقہ اس نے چکھا، اور اعادہ اس نے لوٹایا، اماتا اس نے مارا، اجابہ اس نے جواب دیا، بجارا اس نے بچایا، تو یہ احاطہ خالی اگر جا رہا ہوگا تو کیا مطلب ہوگا؟ وہ بچاتا ہے، وہ بچا. نہیں، ضروری نہیں ہے کہ جارا کا لفظ کوئی ہو. ویسے یا جار جیسے جار جو ہے نا، جار وہ ورب میں نہیں آتا، پھر وہ ناؤن میں آتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے پڑوسی. جار کا مطلب ہے پڑوسی. ذاکا ہوگا، ذاکا کا مطلب کیا ہوگا پھر؟ ذاقہ کا مطلب ہے اس نے چکھا، اور اذاقہ کا مطلب ہے اس نے چکھایا. چکھایا. یعنی ہاں اب ہاں دیکھیں یہ باب فعال کا یہ ترجمہ ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ لفظ جو باب فعال میں ہو تو اس میں سے حمزہ آپ ہٹا کر تو اس کو ثلاثی مجرد میں ڈھونڈیں. اکثر تو مل جاتے ہیں لیکن کچھ نہیں بھی ہوتے. نہیں، ہم نے کہا نا اس نے چکھا، اس نے ہاں چکھا غلطی سے کا میں تو نے شاید کہہ دیا. ہاں تو اس نے چکھایا، اس نے چکھایا. ٹو میک somebody ٹیسٹ، اس نے کسی اور کو چکھایا. اور اعادہ اس نے لوٹایا. اچھا ہم تھے اجارا، اس نے حفاظت، اس نے ٹو گیو پروٹیکشن. میں نے بھی کیا بتایا اجارا کا مطلب، میں نے کہا اس تھا نے بھی. حفاظت کی. ہاں اس نے حفاظت کی. اور احاطہ کا مطلب اس نے احاطہ کیا، جیسے قرآن پاک میں ہے يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. اس میں احاطہ کا لفظ کہیں نہیں آیا نا، نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کا احاطہ کیا. وہ آیت میرے ذہن میں نہیں آ رہی. تو بہرحال احاطہ کا مطلب ہے، بلکہ ڈھونڈ ہی لیتے نا. احاطہ اگر ہم نے ڈھونڈنا ہے تو ہم اس پہ ڈھونڈیں گے احاطہ. تو لفظ احاطہ کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے گھیرنا اور دائرے میں لینا. تو جیسا کہ جیسا کہ آیت الکرسی میں بھی ہے کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کہ کوئی بھی چیز احاطہ نہیں کرتی اس کے علم کا. اور اگر اس سے پہلے والی آیت دیکھیں کہ بلا من کسب سیئۃ، بلا کیوں نہیں، بلا کا مطلب ہوتا ہے کیوں نہیں. من کسب سیئۃ جو برائی کرے گا، جو برائی کرے، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ اور اس کے گناہ اس کو گھیر لیں. یا احاطت مؤنث ہے، احاطت آخر میں تا ہے نا عورت، تو مؤنث ہے کیونکہ خطیئہ جو ہے وہ مؤنث ہے. اور اس کے گناہ اس کو گھیر لیں، اتنے گناہ ہو جائیں، اتنے گناہ ہو جائیں کہ گناہ اس کو گھیر لیں. فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ تو وہ جہنمی ہے. اس کو دوبارہ کر دیں ذرا بلال بھائی. کس کا؟ اس آیت کا بلا. جی جی. بلا کیوں نہیں، من کسب سیئۃ جو برائی کمائے. من کسبہ جب کا مطلب ہوتا ہے کمانا. جو من کا مطلب جو برائی کمائے، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ اور اس کی خطائیں اس کو گھیر لیں، اس کی خطائیں اس کو گھیر لیں. احاطت اور گھیر لیں. وہ شخص کون ہے؟ بِهِ کے اندر جو شخص ہے وہ یہ ہے، کون سا والا؟ جس نے گناہ کیے، جس نے برائیاں کی. اور خطیئتہ گناہ بھی اسی کے ہیں، اسی شخص کے کہ جس نے گناہ کمائے. اور خطیئہ کا جو فاعل ہے، خطیئہ فاعل ہے کس کا؟ احاطت کا. احاطت مؤنث ہے اور خطیئہ اس کا فاعل ہے. خطیئہ یہ مؤنث ہے. کیوں نہیں، جس نے گناہ کمائے اور اس کی خطاؤں نے اس کو گھیر لیا. فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ تو وہ لوگ آگ والے ہیں، وہ لوگ آگ والے ہیں. احاطت تو اس کو گھیر لیا،
वहातत ये होगा ना, बिही खती उसकी खताओं ने, हाँ, दोबारा करें तर्जुमा। वहातत और उसको घेर लिया, बिही साथ, खतिया तो उसकी खताओं ने, खताओं हम्म। के साथ। तो वहातत ये है ना, ये फेल मुजारे होगा ना। नहीं नहीं, फेले माजी है। अच्छा फेल माजी अहाता, है। अहाता क्योंकि हमजा आ रहा है ना, तो बाबे फाल के स्टार्ट में हमजा आता है ना। अहाता बाबे फाल का अहात हमजा है। अहातत अगर तो और उससे, युहीतु होता, युहीतु, ये है फेले मुजारे इसका, अच्छा यूही तो ये आ युहीतु। गई यूही तू ना जैसे है। जी हाँ, जैसे ये आ रहा है युहीतु और युहीतुना, ये फेले मुजारे है। अच्छा तो ये फेले माजी है अहाता, और फेले मुजारे इसका मतलब अहाता करना। ठीक है। हम कहाँ चल रहे थे कि अहाता का मतलब आपने देख लिया। मजीद अल्फाज हैं। अरादा, अरादा का मतलब है इरादा करना, ये कुरान पाक में 139 टाइम आया। अरादा युरीदु, और अताअ युतीउ, ओबे करना, फर्मा बरदारी करना। और बाब फ़ाइल का एक और पेज है जिस पर उस दिन भी बात हो, बल्कि दो पेज और हैं, उस पर बात होते होते रह गई थी। अहिया, अखफा, अलका, अंजा, आदा, तो ये थोड़े से मुश्किल अल्फाज हैं, इसको हम अगले लेसन में इंशाल्लाह रखते हैं, ताकि अगले लेसन में ये बाब फ़ाइल कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद फिर हम एक एग्ज़ाम कर लेते हैं जितना पीछे पड़ा है उसका और बाब फ़ाइल का इंशाल्लाह। आज तक के लिए इतना ही। कुरान पाक की जो आयत पढ़ाई हैं उनको देख लीजिएगा, स्क्रीन शॉट ले लीजिए अगर आप चाहें तो, क्योंकि अब प्रेजेंटेशन आपसे शेयर नहीं हो सकी है। तो इन आयत को कल आप सुनाएंगे तो स्क्रीन शॉट कर ले ये सकते हैं। बिलाल भाई ये भेज देंगे ये वाले या नहीं भेज सकते? भेज दूंगा, लेकिन एहतियातन अच्छा है कि स्क्रीन शॉट ले लें, मैं भेज भी दूंगा। इसका ले लें और इसका भी ले लें, युफ्सिदूना। ये तो लेना भी नहीं आता। चलें ठीक है, फिर मैं भेज दूंगा इंशाल्लाह, ताकि सबको एक साथ, मैं अपने पास खुला रखता हूँ, फिर इंशाल्लाह मैं आपको भेज दूंगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाह।